تو بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ ابھی بارش کے تعلق سے کچھ مسائل دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بارش کیوں نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ بارش کو کیوں روک لیتا ہے، قحط سالی کیوں ہوتی ہے، اس کے تعلق سے ہم قرآن و سنت میں اگر غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے تو اسے قحط سالی، سخت محنت اور سلطان کے جبر و ستم کے ذریعے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یعنی ماپ تول میں کوئی کمی کرنے کی عادت بن جاتی ہے جس قوم میں، اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ عذاب، قحط سالی کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اور سلطان کا جبر کا مطلب ایسے حاکم، ایسے سی ایم، ایسے پی ایم وہاں پر اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے جو جابر اور کیا ہے، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر حیوانات نہ ہوتے تو ایسے لوگوں پر قطعاً بارش نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے غور کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں، جس جگہ پر، جس قوم میں زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بارش کو روک لیتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ہی اعمال ہے، آج جو بھی مصیبت ہم پر پہنچتی ہے وہ ہمارے ہی برے اعمال، ہمارے ہی گناہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سزا دیتا ہے عذاب کی شکل میں۔ بارش بھی کیوں نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں، ظلم کرنے والے حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ ماپ تول میں کمی کر دیے، آج تو ہر بزنس، ہر کاروبار ماپ تول میں، کیا جھوٹ بول کے کاروبار کرنا، جھوٹ بول کے بیچنا، لینا دینا، سب جھوٹ پر کاروبار کرتے ہوئے لکھ پتی بن گیا، میں کروڑ پتی بن گیا، مجھے تو فائدہ ہو گیا۔ ارے اس کی وجہ سے پھر کتنی زیادہ تکلیف، کتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جانور نہ ہوتے، حیوانات نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہی بارش کو روک لیتا، ہمیشہ کے لیے روک لیتا۔ ان جانوروں کے لیے، ان حیوانات کے لیے اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ غلطیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرتے ہیں، یاد رکھو میرے بھائیوں۔ پھر اسی طرح اب یہ تو ہوا قحط سالی کیوں آتی ہے، حدیث کے ذریعے سے ہم لوگوں کو معلوم ہوا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو سننے کے بعد اب ہم لوگوں کو کرنے کا کام کیا ہے، قحط سالی کے وقت کرنے کا کام کیا ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں قحط سالی ہے تو قحط سالی اگر ہے، یعنی کبھی اگر بارش نہیں ہو رہی، اس وقت ہم لوگوں کو کرنے کے اعمال میں سے ایک یہ ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا، بس میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار پڑھو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار پڑھو۔ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی، بارش اگر نہ ہو، قحط سالی ہو تو سب لوگوں کو کیا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، اللہ کا تقوی اگر اختیار کر لیتے، یعنی اللہ کے حرام کردہ کاموں سے، منع کردہ چیزوں سے اگر وہ رک جاتے، بچا لیتے اپنے آپ کو، گناہوں سے اگر اپنے آپ کو بچا لیتے، اللہ کا ڈر اگر ان کے زندگیوں میں آ جاتا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ اکبر، آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے اناج نکلے گا، پھل، درخت، پھول، ہر چیز
جس چیز کا انسان فائدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں کو کھول دے گا. بارش برسے گی ضرور. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بنے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بنے. پھر اسی طرح تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 66 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ یہود و نصارہ تورات, انجیل اور دوسری کتابوں کو جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی انہیں نافذ کرتے تو ضرور اپنے اوپر کی جانب سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے تعلق سے فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ان لوگوں کو جو کتاب دی گئی ہے اگر اس کتاب کو نافذ کرتے, اس کتاب کے مطابق عمل کرنے والے بنتے, وہ قرآن و سنت کے مطابق, یعنی اگر ہم بھی اس زمانے میں ان کے لیے, اب ہمارے زمانے میں ہمارے لیے جو کتاب دی گئی ہے قرآن و سنت کی شکل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے بتلائے ہوئے ہیں, اگر اس کو ہمارے زندگیوں میں نافذ کرنے والے اگر ہم بنتے, مطلب ہم عمل کرنے والے, عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بتانے والے اگر ہم بنتے, دعوت دین کا کام کرتے, ہاں قرآن و سنت کو نافذ کرتے, تو اللہ تعالیٰ پھر آسمان و زمین سے کھلائے گا, آسمان سے بارش برسائے گا. اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح چوتھی چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے, قحط سالی میں کرنے والے اعمال یہ ہے, ان میں سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو دیکھیے اصل میں صدقہ اللہ کے غصے کو ختم کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل کے آدمی کے تعلق سے وہ واقعہ جو مشہور ہے, ہم بار بار سنتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو اپنے فصل میں, اس کے باغ میں جو بھی فصل نکلتی ہے اس کے 3 حصے کرتا تھا. ایک اپنے لیے رکھ لیتا تھا, یہ ایک پھر آئندہ سال کے لیے رکھ لیتا تھا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا. اس کے 3 حصے کرتا, یعنی ایک باغ کے لیے خرچ کرتا, یعنی آنے والے سال میں پھر اس کو جو ہے نا خرچہ جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے, ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, ایک اپنے لیے کھانے کے لیے. تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی وجہ سے ایک بادل ہمیشہ اس کے ہی کھیت کو برسا کے چلے جاتا. اللہ کے لیے غور کرنا. تو صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے, اللہ کا غصہ ختم ہوتا ہے اور بارش نازل ہوتی ہے. تو وہ خاص ایک بادل آتا, پھر کیا ہے اس باغ کو سیراب کر کے بارش برسا کے چلے جاتا. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. پھر اسی طرح اگر ہم بارش طلب کرنے کے طریقے اگر ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ بارش کے لیے دعا کرنے کا موقع کیا ہے اور طلب کرنے کے طریقے کیا ہے. 2 طریقے. بارش اگر نہیں ہوتی تو بارش مانگنے کے, بارش طلب کرنے کے 2 طریقے. ایک طریقہ دعا کرنا, دوسرا طریقہ نماز ادا کرنا ہے, جو نماز استسقاء کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں. اس نماز کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے. تو بہرحال بارش طلب کرنے کے 2 طریقے, ایک دعا کریں اور دوسرا نماز پڑھیں. اگر مسلمان کو بارش کی ضرورت ہو تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی آدمی جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, جمعہ کا خطبہ, اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانور ہلاک ہو گئے, اہل و عیال تباہ ہو گئے, لوگ مصیبت میں پڑ گئے, لہٰذا آپ بارش کے لیے دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھا کے, جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بارش کی دعا کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بارش کے لیے کچھ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تھی, وہی دعائیں ہم لوگوں کو بھی مانگنی چاہیے. وہ یہ ہے, ان میں سے پہلی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, جیسا کہ اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا, اے اللہ ہمیں پانی پلا, اے اللہ ہمیں پانی پلا, اے اللہ ہمیں پانی پلا.
پھر اسی طرح ابو داؤد میں ایک دوسری حدیث ہے، اس میں الفاظ یوں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس طرح کی تھی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضارا عاجلا غیر آجل، اے اللہ ہمیں پانی پلا، ہمارے اوپر ایسی بارش نازل کر جو ہمارے تشنگی ختم کر دے، ہلکی پھوار بنا کر غلہ اگانے والی، نفع بخش ہو، نقصان دینے والی نہ ہو، جلدی آنے والی ہو نہ کہ دیر لگانے والی۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح تیسری دعا جو ابو داؤد میں ہے، اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو پانی پلا اور اپنی رحمت پھیلا دے اور اپنے مردہ شہروں کو زندہ آباد کر دے۔ ٹھیک ہے، پھر چوتھی دعا ابو داؤد میں ہے، وہ دعا یہ ہے، بارش مانگنے کی دعاؤں میں سے چوتھی دعا یہ ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر و محتاج ہے، ہمارے اوپر بارش برسا اور جو بارش تو برسائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ تو بہرحال یہ چند دعائیں تھیں جو بارش مانگنے کی دعائیں، یعنی نماز یہ استسقاء کی دعائیں ہیں۔ تو نماز استسقاء کا وقت کب ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے قحط سالی کی شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ ممبر لے گئے اور عیدگاہ میں رکھ دیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ممبر لے گئے صحابہ اور عیدگاہ میں رکھ دیے، پھر لوگوں میں اعلان کیا گیا، ایک وقت مقرر، ایک دن مقرر کیا گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے نماز استسقاء کے لیے، اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کی کبریائی حمد و ثنا بیان کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ وہ دعا کون سی؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید واللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، پھر لوگوں کی طرف پیٹھ پھیر کر کھڑے ہوئے اور اپنی چادر کو پلٹا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو اس طرف کی چادر کو اس طرف یعنی پلٹا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لوگوں کی طرف چہرہ کیا، پھر نیچے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، راوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو بہرحال نماز استسقاء کہاں ادا کرنا چاہیے؟ نماز استسقاء آبادی سے باہر کھلے میدان میں کسی بھی جگہ پر ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر نماز استسقاء کے آداب کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے نماز استسقاء کے لیے تمام لوگ جمع ہو جائیں، ابو داؤد کی یہ روایت۔ پھر اسی طرح پرانے کپڑوں میں عاجز و انکساری کے ساتھ
نماز ادا کریں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے پرانے کپڑوں میں نکلے تھے، ٹھیک ہے، یہ ترمذی وغیرہ میں، ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر اسی طرح نماز استسقاء کے لیے اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ پھر اسی طرح سب سے پہلے امام ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے جس میں اللہ کی تعریف ہو اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف ہو، جیسا کہ حدیث عائشہ میں ہم لوگ ابھی سن چکے ہیں۔ پھر قبلہ رخ ہو کر امام اوپر لی ہوئی اپنی چادر کو پلٹے، جیسا کہ ابھی حدیث میں ہم لوگوں نے سنا اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ نماز استسقاء 2 رکعت ادا کی جائے گی اور نماز استسقاء میں قرأت جہری ہوگی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھائے اور جہری قرأت کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء عید کی طرح پڑھائی، یہ حدیث بھی ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بارش ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ بارش ہوتے وقت، اب تک ہم لوگ بارش کے لیے، بارش ہونے سے پہلے جو دعا مانگنی چاہیے وہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو بہرحال اب بارش ہوتے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ بارش ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم صیبا نافعا، صحیح بخاری کی روایت، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ پھر بارش میں نہانا، اس کے تعلق سے کیا ہے؟ بارش کا پانی بابرکت ہے تو اس میں نہانا مسنون ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، بارش ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کا کپڑا اتار دیا یہاں تک کہ آپ پر بارش ہونے لگی۔ ہم نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اس لیے یہ پانی اللہ کے پاس سے ابھی اترا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کا پانی سے نہائے۔ سوال کیا گیا تو جواب کیا دیے؟ کیونکہ یہ پانی، یہ بارش ابھی اللہ کے پاس سے اترا ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اچھا، اب بارش روکنے کی دعا، یعنی اگر بارش ضرورت سے زیادہ ہو، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو تو اس وقت کیا کریں؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، لمبی روایت ہے، اس میں ایک صحابی آئے پھر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعا کرے۔ کون سی دعا؟ جو صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم سے اسے روک دے، ٹیلوں، پہاڑوں، پہاڑی دیواروں میں باغوں کو سیراب کر، یہ اس دعا کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آندھی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب آندھی وغیرہ کے آثار پیدا ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور پھر نہایت پریشانی میں کبھی کبھی اندر آتے اور کبھی باہر جاتے۔ جب بارش برسنے لگتی تو آپ خوش ہو جاتے۔ ایک دفعہ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اس لیے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے پریشان ہوتا ہوں کہیں یہ بادل قوم عاد کی طرح نہ ہو جائے کہ جب انہوں نے بادل کو اپنی طرف آتا دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، حالانکہ وہ ان کے لیے عذاب کا باعث بن گیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ تو آندھی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بے چین پریشان ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کہیں یہ بادل ہمارے لیے عذاب نہ بنے جیسا قوم عاد کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ بارش ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے۔ تو آندھی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، صحیح مسلم کی روایت۔
ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی خیر کا، اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا، اور اس کے ذریعے جو بھیجا جائے اس کی خیر کا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اور اس شر سے جو اس میں ہے، اور اس شر سے جو اس کے ذریعے بھیجا جائے۔ تو بہرحال یہ چند مسائل تھے بارش کے متعلق۔ تو میں آخر میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔